الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 166 سے لے کر آیت نمبر 171 تک انشاءاللہ آج ہم سورہ الاعراف پارہ 9 سماعت کریں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یاد کرو جب اعلان کر دیا آپ کے رب نے، کیا اعلان کیا؟ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ضرور بھیجتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ایسے جابر جو چکھائیں گے انہیں برا عذاب، یعنی اللہ تعالیٰ ان پہ ایسے جابر ظالم بھیجتا رہے گا جو انہیں قیامت تک عذاب چکھاتے رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلدی عذاب دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ آگاہ اور خبردار کر دینے اور کسی فیصلے کا اعلان کرنے کو تأذن کہتے ہیں۔ یہ لوگ کون تھے جن کے متعلق اعلان کیا گیا؟ بعض علماء کا یہ خیال ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یوم سبت کے متعلق، یعنی ہفتے والے دن کا جو اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی تھی شکار کی، ان کے متعلق احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا۔ بعض کی رائے ہے کہ ان سے مراد ساری یہودی امت ہے، اور بعض کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر یہودی ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے بانٹ دیا انہیں زمین میں کئی گروہوں میں، منہم الصالحون، ان میں کچھ نیک ہیں، ومنہم دون ذالک، اور کچھ اور طرح ہیں، وبلوناہم بالحسنات والسیئات، ہم نے آزمایا انہیں نعمتوں اور تکلیفوں کے ساتھ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، یعنی ہم نے ان کی جمعیت کو منتشر کر دیا، ان کا شرازہ بکھیر دیا، وہ دنیا کے مختلف ممالک میں بے بس اقلیت بن کر رہ گئے، ان میں بعض نیکوکار بھی ہیں اور بعض بدکار بھی، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کے ساتھ لطف و عنایت کا رویہ بھی اختیار کیا گیا اور ان سے شدت و سختی کا سلوک بھی کیا گیا۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب، پھر جانشین بنے ان کے بعد وہ ناخلف جو وارث ہوئے کتاب کے، یاخذون عرض ھذا الادنی، وہ لیتے ہیں مال اس دنیا کا، ویقولون سیغفر لنا، اور کہتے ہیں کہ ضرور بخش دیا جائے گا ہمیں، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر آ جائے ان کے پاس اور مال اس جیسا تو لے لیں اسے بھی۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے پختہ وعدہ کتاب کا، أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کہ نہ منسوب کریں اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات سوائے حق کے، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور پڑھ لیا انہوں نے جو کتاب میں تھا، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور دار آخرت، خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، بہتر ہے ان کے لیے جو متقی ہیں، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ یہود کی قومی سیرت کا ایک اور داغدار پہلو نمایاں کیا جا رہا ہے، یعنی وہ مال و دولت جمع کرنے میں اتنے حریص تھے کہ وہ رشوت لے کر اللہ تعالیٰ کی صریح اور واضح احکام میں رد و بدل کر دیتے اور تورات کے آیات میں کھلم کھلا تحریف کر دیتے۔ ان کا مرض اب لا علاج ہو چکا تھا، کیونکہ اس سے باز آنے کی ایک ہی صورت ہو سکتی تھی کہ ان کے دل میں عذاب الہی کا خوف پیدا ہو اور اپنے ہولناک انجام سے ڈر کر وہ توبہ کریں، لیکن وہاں اس کی اب کوئی گنجائش نہ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک شدید مغالطہ میں مبتلا کر رکھا تھا
وہ کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور پیارے ہیں، ہمیں دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی، نیز ہم تورات کے عالم ہیں، ہمارے لیے اللہ کی جناب میں ایسی خصوصی رعایتیں ہیں جن کی وجہ سے اس قسم کی بہرا روی ہمیں گزر نہیں پہنچا سکتی۔ ہماری بخشش کا ہم سے پختہ وعدہ کر دیا گیا ہے۔ جب کسی قوم کے ذمہ دار اور تعلیم یافتہ طبقہ کی اخلاقی پستی اور دنیا پرستی کا یہ حال ہو تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ امت محمدیہ کے مشائخ علماء کو اپنی اولاد کی تعلیم اور دینی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، مبادا ان کی اولاد بھی ان بیماریوں میں مبتلا ہو جائے جن میں بنی اسرائیل کے علماء کی اولاد گرفتار ہو گئی تھی۔ یہاں پہ مخاطب تو علماء اور مشائخ کو کیا گیا ہے، بلکہ ہر ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اس برے وقت کے آنے سے پہلے جب اولاد بگڑ جائے اور اولاد ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جائے اور ان کے منہ پہ تھپڑ مارنے لگ جائے اور ان کا کہنا نہ مانے، اس برے وقت کے آنے سے پہلے اپنی اولاد کی تربیت کر لینی چاہیے۔ قرآن حکیم نے نہایت واضح الفاظ میں ان کا یہ مغالطہ دور کر دیا، یعنی وہ یہ کہتے تھے نا ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ٹھیک ہے بھائی کوئی رعایت بھی تو ہونی چاہیے نا کسی دی، تو ہمیں تو بہت رعایت ہے، ہم تورات کے عالم ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مغالطہ دور کر دیا۔ وہ یہ کہنے کی کیسے جرأت کرتے ہیں، حالانکہ ان سے تو اس بارے میں سخت ترین وعدہ لیا گیا کہ وہ ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کریں گے جو اس نے نہ فرمائی ہو۔ اتنا پختہ وعدہ کے بعد انہیں کب حق پہنچتا ہے کہ وہ اس خود فریبی کا شکار ہوں۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی اور اس کا فنا پذیر ساز و سامان کیا وقت رکھتا ہے کہ انسان اس پر جنت کی ابدی زندگی اور اس کے آرام و راحت کو قربان کر دے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے کتاب کو اور قائم کیا ہے نماز کو، انا لا نطیع، بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے اجر المصلحین، اصلاح کرنے والوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگاتے ہیں اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ ان کو اس چیز کا اجر دیتا ہے، اللہ ان کو اس چیز کا اجر دیتا ہے۔ آپ سے بھی جہاں تک ہو سکے، ہاں تھوڑا سا ذرا ایک طریقہ میں آپ کو پھر بعد میں سمجھا دیتا ہوں، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، اس طرح گویا وہ صاحبان ہے، وَظَنُّوا، اور خیال کرنے لگے، أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ وہ ضرور گر پڑے گا ان پر، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے پکڑ لیا جو ہم نے دیا ہے تمہیں پوری قوت سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اگر کوئی شخص احکام الہی پر کاربند ہے تو اس کے آباء و اجداد کے اعمال بد کی وجہ سے اس کے اعمال رد نہیں کر دیے جائیں گے، بلکہ ان کو ان کا اجر جزیل عطا فرمایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔